اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدینہ طیبہ کے قلعے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قلعوں میں سے کسی قلعے پر چڑھے تو فرمایا، کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ بے شک میں تمہارے گھروں میں فتنوں کے مقامات اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کا قطرہ گرنے کی جگہ نظر آتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ میں دجال کا رعب اور خوف داخل نہیں ہوگا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ کے دروازوں پر فرشتے پہرے دیں گے، وہاں نہ تو مرض طاعون داخل ہوگا اور نہ ہی دجال آئے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف بستہ پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ طیبہ اپنے مکینوں کو 3 بار خوب زور سے ہلائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو اسے نکال دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا، جب دجال آئے گا تو مدینہ طیبہ سے باہر ایک شوریلی زمین پر ٹھہرے گا، کیونکہ اس پر مدینہ طیبہ کے اندر آنا حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر اہل مدینہ سے وہ شخص اس کے پاس جائے گا جو اس وقت کے تمام لوگوں سے بہتر ہوگا، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا۔ دجال کہے گا بتاؤ، اگر میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم بھی میرے معاملے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا تو شخص کہے گا اللہ کی قسم اب تو میں اور زیادہ تیرے حال سے واقف ہو گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں پھر اسے قتل کرتا ہوں، لیکن پھر وہ اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ دجال میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کر سکے، کیونکہ احیاء موتیٰ تو اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا امتحان لینے کے لیے دجال کے ہاتھوں یہ کرشمہ ضرور ظاہر کرے گا تاکہ اہل ایمان اور منافقین کے درمیان خط امتیاز ثابت ہو۔ چنانچہ اس کی شعبدہ بازی کو دیکھ کر نادان لوگ اس کی الوہیت کے قائل ہو جائیں گے، لیکن سچے اہل ایمان اس سے ذرا بھر بھی متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے کافر و دجال ہونے پر ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ مدینہ برے آدمی نکال دیتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ جب وہ دوسرے دن بخار میں مبتلا ہوا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا آپ اپنی بیعت واپس لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ انکار کرتے ہوئے فرمایا مدینہ طیبہ بھٹی کی طرح ہے، وہ بری چیز کو نکال دیتی ہے اور عمدہ چیز کو خالص کر دیتی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ طیبہ سے نکلے تو اس دوران آپ کے بعض ساتھی واپس چلے گئے تو کچھ کہنے لگے ہم انہیں قتل کر دیں گے، اور اس کے برعکس چند لوگوں نے کہا ہم انہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، تمہارا کیا حال ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ منافق آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے سے زنگ دور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور ہمیں جنت اور فردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔